ماتن کہتا ہے کہ یہ جو تعریف کی ہے کتاب اللہ تعالی کے ساتھ شوافے نے، ابو الحسن اشعری اور اس کے متبعین نے، یہ غیر منعکس ہے. نظر آ رہا ہے؟ جی. یہ جامع نہیں ہے. کیا جامع نہیں ہے؟ لخروج الاحکام المتعلقۃ بافعال الصبیان، کیونکہ نکل رہے ہیں وہ افعال بوجہ نکلنے ان احکام کے جن کا تعلق ہے صبیان کے افعال کے ساتھ. یعنی بے افعال المکلفین کہا، بے افعال العباد کہنا چاہیے تھا. اوپر متن میں یہ باتیں گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے نا. لخروج الاحکام المتعلقۃ بوجہ نکلنے ان احکام کے جن کا تعلق ہے بے افعال الصبیان، افعال. اگر بے افعال العباد کہتا تو تعریف جامع ہو جاتی افعال صبیان کو. حکم کی جو تعریف ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے. ان ہو اس تعریف سے، سمجھے نا. فالاولا ان یقال المتعلق بافعال العباد. ٹھیک جی. کہتے وقد اجیب عن ذلک فی کتبہم. علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ اس کا جواب دیا گیا ہے ان کی کتابوں میں شوافے کی، بأن الاحکام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي انما هي متعلقة بفعل الولی. سمجھ گئے؟ جی. کہ وہ احکام کہ جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق فعل صبی سے ہے، انما هي در حقیقت یہ متعلقۃ بفعل الولی، یہ متعلق ہے کس کے ساتھ ہو؟ ولی کے ساتھ. لہذا بے افعال المکلفین کہنا صحیح ہو گیا. جی. کیونکہ ان کا مرجع جو ہے وہ کیا ہے؟ ولی ہے، فعل ولی ہے. سمجھے؟ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال ذرا کہتے ہیں مثال کے طور پر واجب ہے علیہ اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ بچے کے اوپر نہ، ولی کے اوپر. ادا الحقوق من مال الصبی، حقوق کا ادا کرنا صبی کے مال سے. بچے کے اوپر کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے، سمجھے نا، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یا اس پر کسی کا قرضہ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یا کوئی دعویٰ اس کے اوپر کرتا ہے کہ تمہارے کو جو میراث ملی ہے، تیرے باپ پر میرے پیسے تھے، سمجھے، قرضہ تھا، تو اب بچے کے مال سے اس کا دینا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. کون دے گا؟ ولی دے گا. تو لہذا جو چیز لازم ہوئی تھی کس کے اوپر؟ بچے کے اوپر، وہ راجع ہو گئی کس کی طرف؟ ولی کی طرف. سمجھے؟ کہتے ہیں وردہ المصنف، لیکن ماتن نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ رد کر دیا ہے. یہ جو جواب شوافے نے دیا ہے اس کو ماتن نے رد کر دیا ہے. اولاً پہلے بے انہو اس طریقے سے کہ لا یصح فی جواز بیعہ، لا یصح فی جواز بیعہ، کہ صحیح نہیں ہے یہ جواب جو کہ شوافے نے دیا ہے، سمجھے نا، اشعریین نے دیا ہے، فی جواز بیعہ، بچے کے بیع کے جائز ہونے میں. صحیح، بچے کا بیع کرنا جائز ہے، وہاں پر جو ہے ولی کی طرف کوئی چیز راجع نہیں ہوتی ہے. وصحت اسلامی ہی، بچے کا اسلام لانا صحیح ہے. اگر اس کا ولی کافر ہوگا تو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر مسلمان بھی ہوگا کوئی، سمجھا، بچہ کافر ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ بچہ اگر مسلمان ہوتے ولی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صلاتی ہی، اسی طرح جو ہے بچے کی نماز جو ہے، بچے کا نماز پڑھنا اور اس کی نماز کا صحیح ہونا، اس میں بھی جو ہے کس کی ضرورت نہیں ہے؟ ولی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ولی سے پوچھے کہ میں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، بس پڑھ لے، نفلی ہو جائے گی. اسی طرح روزہ ہے اور ہونا اس کا مندوب کہ یہ نفل ہے، پڑھنا اور اس کا مندوب ہونا یہ دو الگ چیز ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں اس کا جواب اس نے خود ہی دے دیا، اس کا جواب اس نے نہیں سمجھ میں آیا. وہ ثانیاً، اور دوسرا اعتراض یہ ہے، دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے، بے ان تعلق الحق بمال الصبی او ذمته حکم شرعی واداء الولی حکم آخر مترتب علیہ. آیا بات کو شروع سے سمجھو. دوسرا اعتراض شوافی کی تعریف، اشعریین کی تعریف کتاب اللہ کے اوپر کیا ہوا کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے. کیوں جامع نہیں ہے؟
کیونکہ یہ افعال صبیان کو شامل نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہماری تعریف بالکل صحیح ہے، افعال صبیان کو شامل ہے، تعریف جامع ہے۔ افعال صبیان کو اس طرح شامل ہے کہ بچے کے افعال وہ راجع ہوتے ہیں کس کی طرف؟ ولی کی طرف۔ وردہ المصنف، اس جواب کو ماتن نے پھر رد کر دیا، کہا کہ ادھر تو تم جواب دے دو گے، لیکن بے کے اندر، صحت اسلام کے اندر، صحت صلاۃ و صوم کے اندر، ان کے مندوب ہونے کے اندر کیا جواب دو گے؟ سمجھے؟ یہاں تو ولی کی طرف راجع ہے ہی نہیں۔ وثانیاً، پھر ایک اور تردید بھی کر دی ماتن نے دوسری۔ ثانیاً، دوسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ جو جواب تم نے دیا وہ بھی مخدوش ہے۔ اے شوافے، کیا؟ اے شوافے، سمجھو ان کو خطاب کر کے، شوافے صاحبان، آپ نے جو بچے کے متعلق ایک تھوڑا سا چھوٹا سا جواب بنا دیا کہ تعلق الحق بفعل صبی، یہ در حقیقت راجع ہے ولی کی طرف، کہتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جو چیز بچے پہ واجب ہے بے عینی ہی وہی چیز ولی کی طرف راجع نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ بچے کے اوپر اس چیز کا وجوب آیا ہے، یہ چیز واجب ہو گئی، اور ولی کے اوپر اس کا وجوب نہیں ہے، اس کا ادا ہے۔ وجوب اور چیز ہے، ادا اور چیز ہے، لازم ہونا اور چیز ہے، دے دینا اور چیز ہے۔ سمجھے؟ وثانیاً، اور دوسرے طریقے سے یہ جواب دیا ہے بے ان تعلق الحق، کہ تعلق حق کا بمال صبی، صبی کے مال سے، اور ذمتی ہی، یا اس کے ذمے سے، ذات سے، حکم شرعی، یہ الگ حکم شرعی ہے۔ حکم شرعی، یہ الگ حکم شرعی ہے۔ وَأَدَاءُ الْوَلِيِّ حُکْمٌ آخر، اور ولی کا ادا کرنا یہ ایک الگ حکم ہے، مترتب علیہ، اول پر مترتب ہے۔ اس کا ترتب ہی اول کے اوپر ہوا ہے، یعنی بچے کے اوپر وجوب ہوگا، تب ولی کے اوپر کیا آئے گا؟ ادا آئے گی۔ سمجھے؟ ولا یتأتی، اب علامہ تفتازانی بیچ میں شروع ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے۔ کیا؟ یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے۔ کون سا اعتراض؟ کہ ماتن نے کہا کہ یہ تعریف جامع ہے۔ کیا؟ تعریف جامع ہے، یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے۔ جو تعریف ان حضرات نے خطاب اللہ کے ساتھ کی ہے، جس کا معرف انہوں نے حکم کو بنایا ہے، سمجھے نا، یا حکم شرعی کو بنایا ہے، یہ تعریف بالکل جامع ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سمجھے؟ تو یہ کس کی تردید کر رہا ہے؟ معترضین کی، ماتن کی، سمجھے نا، اور معترضین کی۔ کہتے ہیں یہ سوال وارد ہی نہیں ہوتا، یہ سوال وارد ہی نہیں ہوتا، اور 4 طریقوں سے رد کرتا ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گویا کہ یوں کہہ دو کہ اس اعتراض پہ 4 اعتراضات کرتا ہے۔ کیا؟ کہ تم نے تو شوافے کے اوپر ایک اعتراض کیا کہ خطاب اللہ والی جو تمہاری تعریف ہے یہ جامع نہیں ہے۔ آپ نے جو اعتراض کیا ہم اس کے اوپر 4 اعتراض کرتے ہیں۔ کون کہہ رہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو، کہتے ہیں تعریف بالکل جامع ہے۔ کیا؟ تعریف بالکل جامع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شواف حضرات نے یہ تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ ہم بنسبت سبی کے، بچے کے لحاظ سے حکم اگر کہتے ہیں تو صرف اور صرف ایک چیز کو کہتے ہیں، باقی چیزوں کو کہتے ہی نہیں ہے، باقی کو حکم کہتے ہی نہیں ہے۔ اس ایک چیز کے ساتھ آپ کا اعتراض پڑتا ہے، اس کا ہم نے آپ کو جواب اوپر دے دیا، وہ ہے تعلق الحق بمال الصبی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ باقی چیزوں کے ساتھ اعتراض پڑتا نہیں، ہم باقی کو حکم مانتے ہی نہیں، باقی کو ہم حکم مانتے ہی نہیں۔ جب مانتے نہیں ہیں تو اس کو داخل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور جو چیز ہم حکم تسلیم کرتے ہیں اس کو ہم نے داخل کر دیا۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لہذا تعریف جامع ہو گئی، بے افعال بات کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ سمجھے؟ کہتے ولا یتأتی ھذا السؤال، اور نہیں وارد ہوتا ہے، نہیں آتا ہے یہ سوال،
یعنی یہ اعتراض جی کون سا سوال کون سا اعتراض؟ عدم جامعیت تعریف حکم، عدم جامعیت تعریف حکم خطاب اللہ کی تعریف کا شامل نہ ہونا، سمجھے نا، یہ سوال آتا ہی نہیں ہے علی مذہب من، اس شخص کے مذہب کے اوپر عرف الحکم بہذا تعریف المذکور، جس نے تعریف کی ہے حکم کی اس مذکورہ تعریف کے ساتھ، یعنی خطاب اللہ کے ساتھ۔ جی کیوں نہیں آتا یہ سوال؟ فإنہم سے اس کی وجہ ہے، فاتا لیا ہے، اے لأنہم، اے لأنہم، عبداللہ سمجھے؟ توجہ ہے؟ فإنہم مصرحون، کیونکہ ان حضرات نے تصریح کی ہے بے اللہ حکمہ کے نہیں ہے حکم بالنسبت الی الصبی، بنسبت صبی کے، مگر صرف ایک چیز کا نام حکم ہے، الا وجوب اداء الحق من مالی، مگر واجب ہونا ادائے حق کا اس کے مال سے، صبی کے مال سے، وذالک علی الولی، اور یہ ولی پر لازم ہوتا ہے، صبی پر لازم ہی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب ہم نے اوپر بھی بیان کر دیا کہ یہ جواب مخدوش ہے، ناقص ہے، کیونکہ بچے کے اوپر وجوب الگ چیز ہے اور اس کا دینا ولی کی طرف سے یہ الگ چیز ہے۔ اوپر اس نے خود بھی کہہ دیا کہ مترتب علیہ ہے، کیا اس پر ترتب ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک چیز کا جب دوسری چیز پر ترتب ہے تو دونوں الگ الگ ہے نا۔ جیسے کہ میں نے ماقبل میں بھی آپ کو بتایا، ضرب تو زیدن، ضرب کا ترتب ہوا ہے کس کے اوپر؟ زید کے اوپر، تو ضرب الگ چیز ہے اور زید کیا ہے؟ الگ چیز ہے۔ تو مترتب اور مترتب علیہ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو عینیت تو ثابت نہیں ہوئی، غیریت ثابت ہو گئی، کیا؟ اس وجہ سے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ فإنہم مصرحون بألا حکم بالنسبت إلی الصبی الا وجوب اداء الحق من مالی وذالک علی الولی، کہ انہوں نے صرف اور صرف حکم ایک ہی چیز کو کہا ہے، سمجھے نا؟ وہ ہے کیا؟ وجوب اداء الحق من مالی، کہ یہ حکم کس کے اوپر لازم آتا ہے؟ بچے کے اوپر، بچے کے اوپر، اور بچہ واقعی نکل رہا ہے افعال مکلفین کی قید سے، لیکن پھر فوراً کہہ دیا وذالک علی الولی ہے، یہ تو ولی کے اوپر لازم آتا ہے، لہذا اس کا رجوع کس کی طرف ہو رہا ہے؟ ولی کی طرف ہو رہا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ جب ولی کی طرف ہو رہا ہے تو بے افعال المکلفین کہنا صحیح ہے، کیونکہ ولی مکلف ہے۔ آیا؟ حالانکہ اوپر 4-5 چیزیں اور بھی گن لی، اس کا اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ ایسا ہے جس کا ولی ہے ہی نہیں، کیا ولی ہے ہی نہیں، سمجھ میں آیا؟ وہ نابالغ ہے، سمجھدار ہے، پیسے دے سکتے ہیں، تو پھر کس پہ واجب ہوگا؟ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دیکھیں، ایک اعتراض اور اس کا جواب بھی آ گیا۔ ثم لا یخفی سے دوسرا اعتراض کرتا ہے ماتن کے اوپر اور معترضین کے اوپر۔ کون سے معترضین؟ جنہوں نے اعتراض کیا خطاب اللہ کی تعریف کے عدم جامعیت سے، سمجھے کہ تمہاری تعریف جامع نہیں ہے۔ کہتے ہیں ادھر دیکھو، یہ اعتراض عجیب ہے، کہتے ہیں چلو ہم نے آپ کی بات مان لی، آپ کی بات بے افعال المکلفین ہٹا دیا، کیا لگا دیا؟ بے افعال لگا دیا، کہا پھر بھی تعریف جامع نہیں ہے، کیا پھر بھی تعریف جامع نہیں ہے؟ کون کہہ رہے؟ علامہ تفتازانی۔ پہلے کیا کہا؟ افعال عباد لگانے کی ضرورت ہو، افعال مکلفین سے ہی تعریف کیا ہے؟ جامع ہو گئی۔ اب کیا کہتا ہے؟ افعال عباد لگا دو پھر بھی جامع نہیں ہوگی۔ سمجھے کیوں؟ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ افعال العباد لگاؤ گے تو ٹھیک ہے، بچے کے افعال کو کیا ہو جائے گی؟ تعریف شامل ہو جائے گی، لیکن بچے کے اموال کو شامل نہیں ہوگی، کیا؟ بچے کے اموال کو شامل نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ تو افعال اور چیز ہیں اور اموال کیا ہیں؟ اور چیز ہیں، اس کے ذمے اور ذات کو شامل تعریف نہیں ہوگی۔ تو افعال ایک چیز کو تو تم نے داخل کر دیا، لیکن 2 چیزیں پھر بھی نکل رہی ہیں، یہ بات کے باوجود اموال بھی نکل رہے ہیں اور ذمہ اور ذات بھی اس کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف سے خارج ہو رہی ہے، تو پھر بھی تعریف جامع نہیں ہوئی۔ آپ تو جامع بنانا چاہتے تھے مشورہ دے کے، آپ تو کیا بنانا چاہتے تعریف کو؟ جامع بنانا چاہتے تھے۔ ہاں،
والاولا ان یقال المتعلق بافعال العباد، سمجھے نا، متن میں بھی کہا تو کہا پھر بھی جامع تو نہیں بنے گی، تعریف جو ہے وہ افعال صبیان کو تو شامل ہو جائے گی، افعال مکلفین کو بھی شامل ہو جائے گی، لیکن اموال اور ذات کو شامل نہیں ہو رہی، سمجھے؟ دیکھنا یہ دوسرا اعتراض ہے، صحیح؟ ثم لا یخفا، پھر پوشیدہ نہیں ہے یہ بات، ان تعلق الحق کے متعلق ہونا حق کا بمالی ہی، بچے کے مال کے ساتھ، اور ذمتی ہی یا بچے کی ذات کے ساتھ، ذمہ سے مراد لا يدخلو، داخل نہیں ہے، فی تعریف الحکم، حکم کی تعریف میں، وَإِنْ أُقِيمَ الْعِبَادُ مَقَامَ الْمُكَلَّفِينَ، اگرچہ لگا دیا جائے عباد کا لفظ مکلفین کی جگہ پر، کیوں؟ لِانْتِفَاءِ التَّعَلُّقِ بِالْأَفْعَالِ، کیونکہ منتفی ہے تعلق کس چیز کے ساتھ؟ افعال کے ساتھ۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ تو کہتا ہے کہ ان تعلق الحق بمالی اور ذمتی لا يدخل فی تعریف الحکم، سمجھ میں آیا؟ یا نہیں سمجھ میں آیا؟ ثم لا یخفا ترجمہ کر، ثم لا یخفا، یہ بات پوشیدہ نہیں، یعنی بالکل ظاہر سی بات ہے، ان تعلق الحق بمالی، حق یہ تعلق کے حق بمالی، بچے کے مال کے ساتھ، اور ذمتی اس کے ذات کے ساتھ، لا يدخل فی تعریف الحکم، داخل نہیں ہوگا حکم کی تعریف میں، لہذا تعریف جامع نہیں رہے گی جب داخل نہیں ہوں گے، تو افعال صبیان تو شامل ہو جائیں گے، لیکن اموال صبیان اور ذمہ وہ شامل نہیں ہوگا، لہذا تعریف پھر بھی جامع نہیں ہوئے گی۔ آیا؟ وہ ان اقیمہ کا ان وصلی ہے، اگرچہ اقیم العباد مقام المکلفین، لگا دے مکلفین کی جگہ پر، مکلفین کی جگہ پر کون سا لفظ؟ کیونکہ منتفی ہے تعلق کس چیز کے ساتھ؟ افعال کے ساتھ، سمجھ میں؟ اس وجہ سے لگا دیں، سمجھے نا؟ یہ بات بھی سمجھ میں آئی؟ اچھا، وَبِأَنَّ الصِّحَةَ، پڑھے بات، وَبِأَنَّ الصِّحَةَ وَالْفَسَادَ لَيْسَ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِأَنَّ مَأْتِيَ بِهِ، كون المعتي به موافقا، مأتیہ به، معتي به موافقا لما ورد به الشرع او مخالفا له، امر يعرف ككون الشخص مسليا بالعقل، ككون الشخص مسليا او تاركا للصلاة، ومعنى جواز البيع صحته، جواز صحته، چلو صحیح بس، یہ تیسرا اعتراض توجہ ہے کہ آپ نے کہا کہ صحت اور فساد، کیا؟ صحت اور فساد یہ احکام شرعیہ میں سے ہے، کیا؟ احکام شرعیہ میں سے ہیں، حالانکہ یہ کہنا آپ کا صحیح نہیں ہے، یہ احکام عقلیہ میں سے، کسی سے ہے؟ احکام عقلیہ میں سے، توجہ ہے؟ بچے کی نماز کا مندوب ہونا، سمجھے نا؟ یا اس کے روزے کا کیا ہونا؟ مندوب ہونا، بات سمجھے؟ یہ احکام شرع میں سے، یا کسی کی بھی نماز کا صحیح ہونا، یا باطل ہونا، یا فاسد ہونا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ احکام شرعیہ میں سے نہیں ہے، بلکہ کس چیز سے ہے؟ کیسے؟ عقلیہ میں سے۔ کہتے ہیں عقلیہ میں سے اس طرح ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، صحیح، تو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کی نماز صحیح ہے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ قیام کو چھوڑتا ہے، یا ایک آدمی ہے جو سجدے کو چھوڑتا ہے، یا ایک آدمی ہے جو رکوع کے بغیر نماز پڑھتا ہے، یا ایک آدمی ہے جو تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز پڑھتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ نماز اس چیز کی وجہ سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرض کو ترک کر دیا ہے، اور ترک فرض نماز کے اندر اگرچہ سہون ہی کیوں نہ ہو، عمدن ہو یا سہون ہو، بہر دو صورت نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ آیا مسئلہ سمجھ لیں؟ تو یہ چیز ایسی ہے جس کے اوپر سے وہی نہیں آتی ہے آسمان سے کہ اس کی نماز صحیح ہو گئی یا غلط، اس کو عقل سے معلوم کیا جائے۔ آپ نے ان کو کیا کہہ دیا اوپر متن کے اندر کہ یہ احکام کون سے ہیں؟ شرعیہ ہیں، حالانکہ یہ شرعیہ نہیں ہے، یہ احکام عقلیہ ہے، یہ صرف چشم پوشی اور سینہ زوری ہے۔ کیا ہے؟ بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ متکلمین کی اصطلاح ہے، فقہا کی نہیں ہے، جس کو علامہ تفتازانی بیان کر رہے ہیں۔ یہ کس کی اصطلاح ہے؟
سمجھ میں آیا؟ فقہا کی اصطلاح ہی یہی ہے جو کس نے بیان کی ہے؟ ماتن نے بیان کی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ صحت اور فساد، ندب اور اباحت وغیرہ، یہ تمام کے تمام احکامات جو ہیں یہ کیا ہے؟ احکام شرعی ہے، یہ حکم شرعی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور تطبیق بھی دی ہے علماء نے کہ متکلمین کا کہنا بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے. شریعت کے مطابق یہ کام ہے تو صحیح ہے، عقل فیصلہ کرے گی. شریعت کے قواعد کے خلاف ہے تو یہ چیز کیا ہے؟ فاسد ہے، عقل فیصلہ دے گی. لہذا دونوں کی طرف نسبت کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن عقل کا جو فیصلہ ہے وہ مرتب ہے کس چیز کے اوپر؟ قواعد شرعیت ہے. تو اصل تو شریعت ہو گئی نا، عقل تو نہیں ہوئی. نہیں سمجھ میں آیا؟ عقل اگر غلط بھی ہو جائے، کیا شریعت تو غلط نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا شریعت غلط ہوگی؟ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح مفسرین کرام نے قرآن کریم کی کئی آیات پر لکھا ہے کہ اباحت تک کا حکم شرعی ہے. صحت فساد تو بڑی چیز ہے نا، صحیح ہونا، بالکل خراب ہونا. اباحت کیا؟ یہ بھی حکم شرعی ہے، اور یہ بھی بغیر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے، بغیر نبی علیہ السلام کے فرمان کے ثابت نہیں ہوگا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. سورہ حج میں قرطبی نے ادھر ہی لکھ دیا، ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، اس وجہ سے اجازت دی گئی ہے کہ ان پر ظلم کیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان کی نصرت پر کیا ہے؟ قادر ہے. اس وجہ سے ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کس چیز کی؟ قتال کی. یہ سب سے پہلی آیت ہے جو جہاد کے بارے میں اتری ہے، مفسرین نے لکھا. سب سے پہلی آیت جو جہاد میں کے بارے میں اتری ہے وہ یہ آیت ہے. اس آیت کے اندر وجوب قتال کا ذکر نہیں ہے. کیا وجوب قتال کا ذکر نہیں کہ جنگ تم پہ کیا ہو گئی؟ یہ فرض ہو گئی. نہ بلکہ کیا ہے؟ اباحت ہے. صرف اذن کیا ہوتا ہے؟ اجازت ہے، کرنا چاہو تو کر لو. اباحت ہے، کیا ہے؟ قرطبی نے کہا کہ اباحت دلیل شرعی، حکم شرعی ہے، یہ ثابت نہیں ہوگی مگر دلیل شرعی کے ساتھ ثابت ہوگی. تو ہمارے مفسرین اہل سنت والجماعت میں تو کس چیز کو حکم شرعی کہتے ہیں؟ اباحت کو بھی کہتے ہیں. فساد اور صحت تو بڑی چیز ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ؟ پھر قاتلو کی آیات کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وجوب کا حکم بعد میں آ گیا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا امر کس چیز کے لیے ہے؟ سمجھ میں؟ اس سے اباحت کے لیے، استحباب نہیں. شکار کرنا مستحب تھوڑی ہے، جائز ہے. سمجھ میں آئے نا؟ تو اس وجہ سے جو ہے یہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ہم جو ہے وہ ماتن بیچارے کے اوپر کیا کرتے رہتے ہیں؟ اعتراضات کرتے رہتے ہیں. دیکھیں جی، وَبِأَنَّ الصِّحَّةَ والفساد، تیسرا اعتراض سمجھے نا؟ اور اس لیے کہ صحت اور فساد لیسا من احکام شرعیت ہے. دیکھو کیسے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں لیسا من احکام شرعیت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صحت اور فساد نہیں ہے احکام شرعیہ میں سے. کیوں؟ لأن کون المأتی بہ، کیونکہ ہونا مأتی بہ کا، مأتی بہ سے مراد فعل کا، وہ کام جو مکلف کرتا ہے. سمجھے نا؟ لأن کونا، کیونکہ ہونا، الماتیہ بھی اس کام کا جس کو مکلف ادا کرتا ہے، اس کا ہونا کیسا؟ موافقا لما ورد به الشرع اور مخالفا له، موافق شریعت کے لما ورد به الشرع، ان احکامات کے جن پر شریعت وارد ہوئی ہے، اور مخالفا، یا ہونا اس کام کا مخالف له، ان احکامات کے، اس شریعت کے. سمجھے نا؟ امر، یہ ایسی چیز ہے یعرف بالعقل، جس کو پہچانا جاتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ سمجھ میں؟ لہٰذا اس میں شریعت کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. بات شارع کہہ رہے ہیں، سمجھے؟ کون شخص مصلیا او تارکا للصلاۃ، جس طرح کے کسی آدمی کا مصلی ہونا یا تارک صلاۃ ہونا. ومعنی جواز البیع صحت، اسی طرح جواز بیع کا معنی جو ہے وہ بھی صحت بیع. وہ کیا ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ومانا کون صلاتی مندوبۃ. چوتھا اعتراض ہے، توجہ ہے؟ آپ نے کہا کہ بچے کی نماز کیا ہے؟ مندوب ہے. روزہ وغیرہ کیا ہے؟ مندوب ہے. یعنی اگر یہ کام کرتے ہیں تو مستحب ہے، ثواب میں آ جائے گا. آیا؟ کہتا ہے یہ بھی راجح ہے
ولی کی طرف. کیا دلیل کہتے ہیں ہم دیتے ہیں آپ کو حدیث سے. کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ تفتزانی. دیکھو کہتے ہیں ومانا کون صلاتی ہی مندوبتن، اور بچے کی نماز کے مندوب ہونے کا معنی یہ ہے ان الولی مامور، کہ ولی اس کو حکم دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے بے ان یحرزہ علی الصلاۃ، کہ اس کو برانگیختہ کرے، باعث کرے، تیار کرے اور ترغیب دے نماز کی. ویأمرہ بہا، اور اس کو حکم دے نماز کا. لقول علیہ السلام علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے مروہم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے. جی تو یہ بھی راجع ہے کس کی طرف؟ ولی کی طرف. ہم نے کہا ولی کی طرف راجع ہے، لیکن مترتب علیہ کے لحاظ سے ہے یا مترتب علیہ کے لحاظ سے نہ صحیح. یہ ایک ترغیبی حکم ہے جو ولی کو دیا گیا ہے. جی اگر ایک بچہ ایسا ہے جس کا ولی ہے ہی نہیں، جی تو اس کے بارے میں کیا فرمان ہے آپ کا؟ جی اگر ایک بچہ ایسا ہے جس کا ولی فاسق فاجر ہے، وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتا، اس کو بھی حکم نہیں دیتا، لیکن وہ بچہ اپنی نیک نامی کی وجہ سے، سمجھے، اپنی ذاتی شرافت کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے. فما قولکم فیہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے یہ اعتراضات ایسے ہیں کہ جس کے اندر کسی قسم کا وزن اور جان نہیں ہے. سمجھے؟ آگے پڑھو. بس یہ 2 باتیں ختم ہو گئی. 5 اعتراضات ہیں نا یرد علیہ سے متن کے اندر. کس چیز کے اوپر 5 اعتراض ہے؟ کہ خطاب اللہ کی جو تعریف ہے یہ سمجھ میں آیا؟ اس کے اوپر 5 اعتراضات تھے. یہ صحیح نہیں ہے. تو تیسرا اعتراض کیا تھا؟ وہ یہ تھا، پڑھیں. صرف جامعیت پر نہیں تھے، جامعیت پر بھی تھے اور غیر جامعیت پر بھی. یہ دیکھو ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے زیادہ ٹائم خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اوپر متن میں یہ ساری باتیں واضح ہو چکی ہیں. صرف ترجمہ کروں گا، آپ سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ. تیسرا اعتراض یہ تھا کہ تعریف جو ہے وہ جامع نہیں ہے. کیوں جامع نہیں ہے؟ کیونکہ اس حکم کو ثابت نہیں ہے، شامل نہیں ہے جو کہ ثابت بالقیاس. سمجھے نا؟ کیونکہ حکم جو ہے وہ تو وہ بھی ہے جو کس چیز سے ثابت ہو ہے؟ قیاس سے ثابت ہوتا ہے. سمجھے نا؟ آپ نے کہا کہ خطاب اللہ کو حکم کہا جائے گا. کیا خطاب اللہ کو حکم کہا جائے گا؟ خطاب اللہ تو صرف کلام اللہ ہو گیا. سمجھے؟ اسی طرح آگے شارح اس اعتراض کو تھوڑا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اور بھی بڑھا دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ اعتراض جس طرح وہ شامل ہے کس چیز کے بارے میں، اسی طرح جو ہے وہ حدیث کے بارے میں بھی ہے. کیا ہے؟ حدیث کے بارے میں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اجماع کے بارے میں بھی ہے. نہیں سمجھے؟ تو حدیث، اجماع اور قیاس تینوں سے یہ اعتراض ہو سکتا ہے. اس نے اگرچہ صرف کس چیز کا ذکر کر دیا؟ بطور مثال کے. آیا مسئلہ سمجھ؟ کیونکہ حدیث بھی خطاب اللہ نہیں ہے، وہ خطاب الرسول ہے. نہیں سمجھ میں؟ اسی طرح اجماع وہ تو اتفاق ہے امت محمدیہ کے مجتہدین صالحین کا جو ایک زمانے میں ہو کسی امر دینی کے اوپر، تو وہ بھی خطاب اللہ تو نہیں ہوا. تو حکم کی تعریف سے جو ہے وہ تمام احکامات خارج ہو گئے جو ثابت بالحدیث، ثابت بالاجماع، ثابت بالقیاس. تو جواب اس کا اوپر خود دے دیا تھا ماتن نے کہ دراصل قیاس جو ہے وہ مظہر للحکم ہوتا ہے، مثبت للحکم نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سا علامہ تفتازانی نے یوں الفاظ تبدیل کر دیے کہ جس طرح قیاس جو ہے وہ مظہر للحکم ہوتا ہے، اسی طرح سنت اور اجماع جو ہوتے ہیں یہ کاشف عن خطاب اللہ ہوتے ہیں. تھوڑی الفاظ کے اندر کیا کری؟ تعبیر مختلف کر دی. یہ کیا ہوتے ہیں؟ کاشف عن خطاب اللہ، معرف لخطاب اللہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سمجھے نا؟ معرف ہوتے ہیں کس چیز کے؟ خطاب اللہ کے لیے، یعنی اس کا پتہ دینے والے ہیں، اس کو کھولنے اور واضح کرنے والے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو الثالث، تیسرا اعتراض یہ تھا ان التعریف غیر متناول، کہ یہ تعریف کون سی تعریف؟ حکم کی تعریف خطاب اللہ کے ساتھ یہ شامل نہیں ہے اس حکم کو جو ثابت ہوتا ہے قیاس کے ساتھ بوجہ نہ ہونا خطاب اللہ کے. لعدم خطاب اللہ تعالی، کیونکہ نہیں ہے وہاں پر کیا چیز؟ خطاب اللہ تعالی. قیاس کے اندر خطاب اللہ نہیں ہے، وہاں پر تو مجتہد نے تحقیق کی ہے
مقیس علیہ کے اندر علت ڈھونڈی ہے، پھر وہی علت مقیس میں پائی ہے، پھر مقیس علیہ والا حکم کس کو دے دیا ہے؟ مقیس کو دے دیا، اصل کا حکم کس کو دے دیا؟ فرع کو دے دیا، نہیں؟ وہ اجابہ، پھر اوپر ماتن نے جواب یہ دیا کہ بے ان القیاس مظہر للحکم لا مثبت، کہ قیاس مظہر للحکم ہے، مثبت للحکم نہیں ہے۔ مظہر کا معنی اس کو ظاہر کرنے والا ہے، مثبت کا معنی اس کو ثابت کرنے والا، کہتے ہیں لا مثبت، نہ کوئی ثابت کرنے والا نہیں ہے، الگ مارکیٹ اس کی نہیں ہے۔ کیا الگ مارکیٹ نہیں ہے، الگ مارکیٹ نہیں کھولی ہے قیاس نے، قیاس نے تو صرف خدمت کی ہے۔ کیا خدمت کی ہے، اتنا کام کیا ہے کہ جو چیز تھی اس کو ظاہر کر دیا۔ ولا یخفی علیک، علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ پر پوشیدہ نہ رہے یا پوشیدہ نہیں ہے کہ ان السؤال وارد فیما ثبت بالسنت والاجماع ایضا، کہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے ان احکامات کے بارے میں بھی یا اس حکم کے بارے میں بھی جو ثابت ہوتے ہیں حدیث کے ساتھ اور اجماع کے ساتھ۔ والجواب، اور اس کا جواب بھی یاد رکھ لو، ان کل منہما کاشف عن خطاب اللہ ومؤرخ له، کہ یہ دونوں کے دونوں یعنی سنت اور اجماع، یہ دونوں کے دونوں کاشف ہیں اللہ تعالیٰ کے خطاب سے اور اس کا پتہ دینے والے ہیں۔ وغاضا معنی کونہما ادلۃ الاحکام، یہی مطلب ہے ان دونوں کے ادلۃ الاحکام ہونے کا، یعنی احکام کے دلائل۔ یہ احکام کے دلائل اس طرح ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ دیتے ہیں، اجماع بھی اور حدیث۔ وغاضا معنی کونہما ادلۃ الاحکام کا معنی سمجھا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے کہ حدیث جو ہے یہ تمام احکامات شریعت کے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اجماع بھی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قیاس بھی دلیل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ معرف ہے، کیا ہے؟ پتہ دینے والے ہیں، خبر دینے والے ہیں، واضح کرنے والے ہیں، کاشف ہیں، مظہر ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ الرابع پڑھ۔ الرابع انه غير شامل للاحکام المتعلقه بافعال القلب۔ دیکھو یہ چوتھا اور پانچواں اعتراض اوپر گزر چکے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کا اکٹھا جواب دے دیا تھا اور آسان آسان سے، صحیح ہے نا؟ تو چوتھا اعتراض یہ تھا کہ یہ تعریف شامل نہیں ہے ان احکام کو جو کہ متعلق ہے افعال قلب کے ساتھ، صحیح ہے؟ جس طرح واجب ہونا ایمان کا، واجب ہونا قیاس کا، تو آمینو کو بھی شامل نہیں ہے، فاتبرو کو بھی شامل نہیں ہے، حالانکہ آمینو بھی حکم ہے اور فاتبرو بھی کیا ہے؟ حکم ہے۔ اور آپ کی جو تعریف ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر، یہ تعریف افعال جوارح کو لگتی ہے، سمجھے نا؟ کیونکہ افعال مکلفین سے بظاہر کیا ہے؟ متبادر کیا ہے؟ وہ افعال جوارح ہے، افعال قلب نہیں ہے۔ اگرچہ افعال کا لفظ ایسا ہے کہ وہ افعال قلب کو بھی شامل ہو جاتا ہے، سمجھے نا؟ لیکن فوراً جو ذہن میں بات آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ جوارح اور اعضاء کی آتی ہے، اس وجہ سے یہ تعریف شامل نہیں ہے، جامع نہیں ہے۔ صحیح؟ یہ تھا اعتراض۔ جواب اس کا آسان تھا کہ افعال مکلفین کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر عموم رکھیں گے، لہذا شامل ہو جائے گی۔ آپ نے خود جو کہہ دیا کہ اگرچہ اس میں یہ احتمال ہے کہ عموم پیدا کیا جا سکتا ہے، ہم نے عموم پیدا کر دیا، لہذا آمینوں کو بھی شامل ہے اور فاتبین کو بھی کیا ہے؟ شامل ہے، سمجھے نا؟ پھر پانچواں اعتراض ہو گیا، پھر کیا ہو گیا کہ ادھر افعال مکلفین کا، ادھر فقہ کی تعریف میں کیا کہہ دیا؟ عملیہ کہہ دیا۔ تو افعال مکلفین کیا ہوتے ہیں؟ عملیہ کیا ہوتے ہیں؟ تکرار ہو گیا، تو اس کا بھی جواب دے دیا۔ کیا؟ بس یہ تخصیص بعد الثانی میں ختم۔ افعال مکلفین کے اندر عموم تھا، جیسا کہ ہم نے وہاں عموم پیدا کیا، وسعت پیدا کی تاکہ وہ چوتھا اعتراض ختم ہو جائے، سمجھ میں؟ آمینو اور فاتبرو کو کیا ہو جائے؟ حکم شامل ہو جائے، اور پھر عملیہ کو خاص کر دیں گے تاکہ یہ اعتراض تکرار والا کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ آیا سمجھ میں؟ دیکھو بس اب ترجمہ کروں گا، دیکھنا۔ الخامس، پانچواں اعتراض یہ ہے، یہی سے نا چوتھا۔ الرابع، چوتھا اعتراض یہ ہے انہو غیر شامل، کہ یہ جو حکم کی تعریف ہے انہو، سمجھے نا؟
حکم کی تعریف خطاب اللہ والی غیر و شامل نہیں ہے، شامل نہیں ہے جامع ان احکام کو جن کا تعلق ہے افعال قلب کے ساتھ، جس طرح واجب ہونا ایمان کا یعنی تصدیق کا اور واجب ہونا اعتبار کا یعنی قیاس کا، کیونکہ ظاہر افعال سے لأن ظاہر من الافعال، کیونکہ ظاہر کس چیز سے؟ افعال سے مراد کون سا لفظ ہے حکم کی تعریف میں؟ افعال مکلفین والا لفظ، نہیں سمجھے؟ لأن ظاہر من الافعال یعنی من قولی افعال المکلفین، وہ کیا ہے؟ افعال جوارح ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ افعال جوارح۔ پانچواں اعتراض یہ ہے انہ لما اخذ فی تعریف الحکم التعلق بفعل المکلف، جب اس نے ذکر کیا حکم کی تعریف کے اندر التعلق بفعل المکلف یعنی المتعلق بفعل المکلفین، افعال المکلفین کا لفظ لایا، سمجھے نا؟ تو یہ خاص ہو گیا کس چیز کے ساتھ؟ عملیات کے ساتھ، اور نکل گئے اس قید کے ذریعے سے نظریات، عقائد نکل گئے، بنا کرتے ہوئے اس چیز کے اوپر کہ اختصاص فعل کا ہے کس چیز کے ساتھ؟ جوارح کے ساتھ، تو ہو جائے گا ذکر عملیہ کا فقہ کی تعریف میں مستدرکن یعنی مکررن، یعنی یہ ڈبل ہو جائے گا۔ وَأَجَابَ عَنْهُمَا، دونوں کا جواب ایک ساتھ دے دیا ماتن نے، بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ، کہ افعال المکلفین، بے افعال المکلفین کا جو لفظ ہے بالفعل سے کیا مراد ہے؟ افعال المکلفین، اشارہ کر رہے اس لفظ کی طرف جو حکم کی تعریف میں ہے، جو خطاب اللہ کی تعریف میں ہے، سمجھ میں کہ مراد اس سے کیا ہے؟ ما یؤم فعل القلب والجوارح، وہ ہے جو عام ہے، فعل قلب کو بھی شامل ہے اور فعل جوارح کو بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ صرف یہ کہنا کہ متبادل الی الفہم جو ہے وہ کیا ہے؟ افعال جوارح ہے، افعال قلب کو شامل نہیں ہے، کیونکہ ایمان جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، قیاس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس وجہ سے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس کو شامل نہیں ہے، شامل ہے کیونکہ اس کے اندر عموم ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ وبالعمل، دوسرے اعتراض کا جو عملیہ کی قید سے، وبالعمل کا معنی کیا ہے؟ عملیہ کی جو قید ہے، عملیہ کی قید جو ہے وہ حکم کی تعریف میں یا فقہ کی تعریف میں؟ فقہ کی تعریف کے اندر ہے، سمجھ میں ہے نا؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ، سمجھے نا؟ وبالعمل، اور عملیہ کی قید سے مراد کیا ہے؟ ما یختص بالجوارح، ما یختص بالجوارح، جب ما یختص بالجوارح ہو گیا تو پھر تکرار کیسے ہو گیا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ تکرار کیسے ہو گیا؟ تکرار تو تب ہوتا کہ افعال مکلفین سے بھی جوارح کے افعال ہوتے، یہاں بھی افعال جوارح ہوتے، تکرار نہیں ہے، تکرار ہو جاتا ہے۔ فلا یخرج، پھر نہیں نکلے گا مثل وجوب الایمان والاعتبار عن تعریف الحکم، مثل وجوب ایمان اور اعتبار کے یعنی قیاس کے حکم کی تعریف سے۔ حکم کی تعریف سے کیوں نہیں نکلیں گے؟ کیونکہ افعال مکلفین سے ہم نے کیا لے لیا؟ عام مراد لے لیا۔ ولا یکون ذکر العملیت مکررن، اور عملیہ کی قید جو ہے وہ مقرر نہیں ہوگی، کیوں؟ لافادتہ خروج ما لا يتعلق بفعل الجوارح، کیونکہ یہ فائدہ دے گا کہ نکل جائے گی وہ چیز جو نہیں ہے متعلق افعال جوارح کے ساتھ ان تعریف الفقہ، فقہ کی تعریف سے۔ آیا مطلب میں یہ خاص ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ سے آخر تک، چلو انشاءاللہ۔